يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمد أشرف اگر ہم سے یہ سوال کر لیا جائے تو بتائیے کہ ہم کیا جواب دے پائیں؟ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے تو پھر اس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے اور آپ کے ہاتھوں جام کوثر لینا ہے تو اس کے لیے جو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا کہ کوئی شخص ہمارے علاقے میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے تشریف کا مذاق نہ اڑا پائے، کوئی شخص سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنائے ہوئے تاج ختم نبوت کا مذاق نہ اڑا پائے۔ اس سلسلے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ گزارش ہے کہ جو حضرات باہر ہیں وہ تشریف لائیں، کوشش کی جائے گی انشاءاللہ آپ کو اہم موضوعات بیان کیے جائیں اور وقت کا خیال کیا جائے گا تاکہ مضمون سمجھ میں آ جائے اور فتنہ سمجھ میں آ جائے کہ حقیقت میں ہے کیا۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمیں کا ہر شخص جانتا ہے، چاہے وہ بالکل ادنا علم رکھنے والا چھوٹا سا آدمی، وہ بھی جانتا ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، ہمیں کا ہر آدمی یہ جانتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ہے اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے اور اس کی تفصیلات سے واقف نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے یقین ختم نبوت کی تفصیل کیا ہے۔ اس بنیاد پر اگر کوئی دھوکے باز قرآن و حدیث کا نام لے کر دھوکہ دیتا ہے، ظاہری حلیہ اس کا جو ہے بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، دیندار نظر آتا ہے، وہ جو ہے ظاہر میں عبادت کے اعتبار سے زہد و تقوی کے اعتبار سے بڑا جو ہے بہترین نظر آتا ہے، وہ جو ہے ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہم سے بہتر نظر آتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم جو اس کے دھوکے کا شکار ہو گئے۔ اس لیے مختصر عقیدہ ختم نبوت کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کیونکہ ان کا سب سے پہلے جو حملہ ہوتا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت پر حملہ ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو سمجھیں کہ ایک فتنہ ہے قادیانیت، جو تقریباً آج سے 150 سال پرانا فتنہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش ہے 1839 کی، اور یہ جو ہے آج کا جو فتنہ ہے شکیل بن حنیف، ان دونوں میں بہت سے چیزوں میں فرق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عموماً کہ جو ہے قادیانیت اور شکیلیت دونوں ایک ہے، یقیناً اس اعتبار سے دونوں ایک ہے کہ ان کو تیار کرنے والے، ان کو بھیجنے والے ایک ہیں، ان کو جو ہے فتنے کے لیے کھڑا کرنے والے ایک ہیں، لیکن بہت سی باتوں میں یہ جو ہے آپس میں الگ الگ ہیں، لوگوں کو الگ الگ انداز میں دھوکہ دے رہے ہیں۔ قادیانیت کو اگر آپ سمجھیں گے تو قادیانیت یہ ہے کہ وہ صاف طور پر نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کو سمجھے کہ جو ہے وہ ڈاکو ہے، جو ہے صاف طور پر آدمی سے جو ہے ان کو جو ہے لوٹ رہا ہے، لیکن دوسرا شخص وہ ہے جو ہے چوری چھپے آتا ہے اور چوری چھپے جو ہے آپ کا گھر کا سامان جو ہے چرا کر لے جاتا ہے۔ ایسے ہی معاملہ شکیل بن حنیف کا ہے، یہ صاف طور پر نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، کہتے ہیں کہ جو ہے ہم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی جو ہے نبوت کے مدعی کو نہیں مان رہے، ہم اس کو مہدی مانتے ہیں، ہم اس کو مسیح عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں، اور اس طریقے سے دجال اور دوسری چیزوں میں ہم جو ہے ان کی باتوں کو مان رہے ہیں، لیکن ان کو نبی نہیں مان رہے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ حقیقت کیا ہے انشاءاللہ آگے بات کھل جائے گی کہ حقیقت میں یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، لیکن ظاہر میں نہیں کہتے، تو لوگ ان کی باتوں کا جو ہے ان کی باتوں کو جو قبول کرتے ہیں، ان کی باتوں سے اثر لیتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ ظاہر میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جو اس کو نبی نہیں مانتے۔ اور قادیانی جو کہتا تھا وہ یہ کہ جو ہے صاف طور پر اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، اس نے کہا کہ جو ہے میں نبی نہیں بلکہ مرسل، اور کہا کہ جو ہے میں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہوں، جو دوبارہ جو ہے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اس طریقے سے اس نے بہت حد تک جو ہے گستاخی کی، یہ ایک نیا فتنہ ہے، اس نے نیا انداز اختیار کیا
کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے مارکیٹ میں جو ہے کوئی اگر پروڈکٹ چلتا ہے جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ ایک فراڈ ہے، دھوکہ ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے اندر مشہور ہو جاتا ہے، معروف ہو جاتا ہے کہ فلاں چیز جو ہے غلط ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ لوگوں کو جو ہے لوٹ رہی ہے، تو پھر ہوتا ہے کہ اس کو نئے انداز میں، نئے پیکٹ میں، نئے جو ہے پیکج میں اس کو بنا کر لایا جاتا ہے تاکہ آدمی پھر وہی خریدے لیکن وہ نئی چیز سمجھ کر خریدے اور اس دھوکے کا شکار ہو جائے۔ بالکل یہی معاملہ قادیانیت کے بعد شکیل بن حنیف کا ہے کہ قادیانیت چونکہ لوگوں کے سامنے معروف ہو گئی تھی، لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک جو ہے دجالی فتنہ ہے، یہ جو ہے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کر کے اور امت کے ایمان کو لوٹ کر یہ جو ہے دنیا میں معروف ہو گیا تھا کہ ایک جھوٹا اور کذاب ہے، لیکن جب یہ امت میں معلوم ہو گیا تو انہوں نے نئے انداز میں، نئے طریقے سے جو ہے شکیل بن حنیف کو جو ہے یہاں پہ بھیجا اور ہماری جو ہے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی۔ اس لیے یہاں سمجھ لیجیے ان کا جو دھوکہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت اس بات کی پیش آئے گی کہ عقید ختم نبوت کیا ہے۔ عقید ختم نبوت یہ ہے کہ جیسا مولانا نے آپ کے سامنے بتایا، کچھ اشارہ دیا، یہاں پر یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان اس دنیا میں جس کو پیدا فرمایا وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں پیدا فرمایا تو سب سے پہلے انسان ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اس لیے نبی بنا کر بھیجا تاکہ کبھی بھی انسانیت گمراہی کا شکار نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے محروم نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور پھر یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر حالات کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے اقوام میں الگ الگ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، کبھی کسی خاص قوم میں، کبھی کسی خاص قبیلے میں، کبھی کسی خاص ملک اور علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جن کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر سلسلے نبوت کو مکمل فرمایا۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، یہ بنیادی بات ہم کو بتا دی گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی کیوں؟ ایک بنیادی بات۔ اس سے پہلے بہت سے انبیاء کرام ہیں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی کیوں؟ اس کو سمجھ لیجئے، مختصر سمجھیے، بہت تفصیلی مضمون ہے، اگر جو ہے اس کو بیان کیا جائے تو کئی گھنٹوں لگیں گے، لیکن بہت مختصر انداز میں آپ کو میں سمجھا دوں گا۔ وہ یہ کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اسباب نبوت کو مکمل فرما دیا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جب دنیا میں انبیاء اکرام کی ضرورت پیش آئی، جب جب ایسے حالات پیش آئے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو انبیاء اکرام کو بھیجنے کی ضرورت پیش آئی، وہ تمام اسباب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئے۔ مثال کے طور پہ دو تین دیکھیے۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو جب بھیجا تو پچھلے انبیاء اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کسی خاص علاقے کے لیے آتے تھے، وہ کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے، وہ کسی خاص وقت تک کے لیے آتے تھے، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو فرمایا کہ جو ہے قرآن پاک نے اس بات کو صاف کر فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو جو ہے پوری انسانیت کی طرف بھیجا۔ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، فرمایا کہ میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو ہے میں پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ بنیادی بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا۔ اب اگر کوئی بھی شخص دنیا کا کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو
اگر وہ اللہ کے پاس کامیاب بننا چاہتا ہے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا چاہتا ہے، تو وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی غلامی ہی کے نتیجے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دنیا کا کسی بھی خطے کا ہو، دنیا کے کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو آپ کی غلامی میں آ کر ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک بنیادی سبب۔ دوسرا سبب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے انبیاء اکرام کو جو نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، شریعت عطا فرمائی، وہ مکمل شریعت نہیں تھی۔ اس کی مثال سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو اس وقت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت عطا فرمائی، وہ معاملہ یہ تھا کہ جب آپ تشریف لائے تو اس وقت جو ہے انسانیت مادی اعتبار سے بھی بچپن میں تھی اور روحانی اعتبار سے بھی بچپن میں تھی۔ جس طریقے سے جو ہے مادی اعتبار سے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں آج جس طریقے سے اشیاء ہیں، نئی نئی قسمیں ہیں، نئے جو ہے ہمارے پاس نعمتیں ہیں، وہ تمام چیزیں اس وقت موجود نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جو ہے مادی اعتبار سے اس وقت جو ہے انسانیت بچپن میں تھی، ایسے ہی روحانی اعتبار سے بھی وہ بچپن میں تھی۔ اس کو آہستہ آہستہ جو پروان چڑھی، اس کی مثال اس طریقے سے سمجھیے کہ ایک انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، تو اس کو جو لباس پہنایا جاتا ہے اس اعتبار سے پہنا جاتا ہے جو اس کو جو ہے وہ آ جائے، اس اعتبار سے اس کو لباس پہنایا جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ پروان چڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کا لباس بھی بدلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے جس کو جوانی کی عمر کہا جاتا ہے، کہ جب وہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے اب اس کا لباس اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب وہ جوانی کے ایک عمر کو پہنچنے کے بعد اس کا قد اور اس کی ہائٹ بڑھتی نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے موت تک اس کی جو ہے اس کا قد وہی رہتا ہے۔ ایسے ہی معاملہ انسانیت جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر پروان چڑھتے رہی، یہاں تک کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جس وقت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو اس وقت انسانیت جو ہے شباب کو پہنچی ہوئی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کا جو لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اب وہ قیامت تک کے لیے کافی ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ وہ جو ہے مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی، جسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ مکمل جو ہے دین عطا فرمایا۔ اب اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، اس میں کوئی تحریف، اس میں کوئی زبر زیر کی جو ہے اضافہ یا کمی کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ اب قیامت تک کے جتنے لوگ آنے والے ہیں ان سب کے لیے یہ شریعت کافی ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں ان کو اسی پر عمل کر کے کامیاب ہونا ہے۔ اسی طریقے سے کئی اسباب ہیں، میں جو ہے بات ختم کرتا ہوں ختم نبوت سے متعلق، وہ یہ کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء اکرام کو بھیجا ہے، وہ انبیاء اکرام کو اس وقت بھی بھیجا جبکہ شریعت میں تبدیلی کر دی جاتی تھی۔ ایک نبی تشریف لاتے، ان کے نبی کے جانے کے بعد ان کی شریعت میں تبدیلی کر دی جاتی، ان شریعت کو بدل دیا جاتا، تحریف کر دی جاتی، جیسا کہ جو ہے مولانا نے تفسیر سے بتایا آپ کے سامنے کہ تورات اور انجیل میں تبدیلی کر دی گئی، بائبل میں تبدیلی کر دی گئی، صحیفوں میں تبدیلی کر دی گئی۔ تو یہ جو تبدیلی ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک نبی کو بھیجتا تھا جو ان کی تبدیلی کو درست کرتا اور پھر وہ صحیح دین ان کو دیتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت تھی، لیکن معاملہ یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبب کو بھی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اس کے بارے میں اعلان فرما دیا کہ جو ہے یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے شریعت، یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، کوئی دنیا کی طاقت وہ اپنی ساری طاقت لگانے کے باوجود اس میں ایک حرف کی، ایک زبر اور زیر کی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو مکمل فرمایا۔ اب قیامت تک کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی ایک حرف کا جو ہے آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ جب دین محفوظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت محفوظ ہے، دین مکمل ہے، اس میں کوئی جو ہے اضافہ اور کمی کرنے کی ضرورت باقی نہیں ہے، تو پھر کسی نئے نبی کے آنے کی بھی ضرورت باقی نہیں۔ ایک اس میں ایک اہم سوال آتا ہے، وہ یہ کہ جو ہے
گزشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء اکرام کو بھیجا ان میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ لوگوں میں بگاڑ آ جاتا تھا، لوگ دین سے بیزار ہو جاتے تھے، دین سے دور ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک نبی کو بھیجتا تھا جو ان کی اصلاح کر دیتے تھے۔ یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کے فیض کے نتیجے میں یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر ڈالی۔ اب اگر لوگوں میں بگاڑ آئے تو قرآن نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اگر جو ہے تم میں بگاڑ آئے تو معاملہ کیا ہوگا؟ اب کوئی نبی تو آنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو اس امت پر ڈالا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اس لیے نبوت کے اس کاج کو، نبوت کے اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر ڈالا کہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان میں وہ لوگ جو اللہ کے چہیتے ہوں گے، اللہ کے پسندیدہ ہوں گے، وہ اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے کہ انسانیت تک اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ وہ لوگ جو دین سے بھٹک چکے ہیں، جو اپنے آپ کو جہنم کا شکار بنا رہے ہیں، ان کو جو ہے اس جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لانا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب اس بنیاد پر بھی کسی نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جب اتنی صاف بات ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اتنا صاف ہے، اتنا کھلا ہوا ہے، پھر کیسے ممکن ہے کہ لوگ جو ہے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور نئے ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ جو ہے مسلمان اپنے آپ کو سمجھنے والے، نسلاً مسلمان، ان کے گھرانوں میں جو ہے اسلام ہے، وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں، اس کے باوجود اس کفر کو اختیار کر رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس وجہ کو سمجھنے کے لیے دو بنیادی شخصیات کا تعارف ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ وہ دو بنیادی شخصیات کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق کی بات واضح فرما دی کہ قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ خود سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا علم مجھے نہیں ہے، لیکن قیامت کی نشانیاں بتائی گئی، اور قیامت کی نشانیاں اس لیے بتائی گئی کہ لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے آپ کو جو سدھار لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب سوال ہوگا تو اس وقت جو ہے کم سے کم کچھ اعمال جو ہے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم لے کر جائیں اور ہماری نجات ہو جائے۔ تو یہ جو قیامت کی نشانیاں بتائی گئی، ان نشانیوں میں دو قسم کی نشانیاں ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے، ایک کو کہا جاتا ہے علامات صغریٰ اور دوسرے کو کہا جاتا ہے علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ کیا ہیں؟ علامات صغریٰ یعنی چھوٹی قیامت کی نشانیاں۔ چھوٹی قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہم اس کو بار بار جمعے کے خطبات میں، عموماً جلسوں میں سنتے ہیں کہ لوگوں میں بگاڑ آ جائے گا، فتنہ عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، برائیاں عام ہو جائیں گی، اور جو ہے لوگوں میں غلط کام عام ہو جائیں گے، اچھی چیز اسے برا سمجھا جانے لگے گا اور برائی کو جو ہے اچھائی سمجھا جانے لگے گا۔ اور یہاں یہ ہوگا کہ جو ہے فتنہ اتنا عام ہو جائے گا کہ جو ہے لوگ گانے اور بجانے میں لگ جائیں گے، ظلم عام ہو جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا۔ یہ بہت سے قیامت کی نشانیاں ہیں جس کو ہم سنتے سناتے ہیں۔ انہیں میں ایک بہت اہم نشانی اس کو ایک ذکر کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ہم بہت زیادہ شکار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سی عورتیں قیامت کے قریب وہ فتنے مبتلا ہوگی، فرمایا کہ وہ لباس پہنیں گی لیکن اس کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس پہنیں گی لیکن اس کے باوجود ننگی ہوں گی۔ کیسے ممکن ہے کہ لباس بھی پہنے اور اس کے باوجود ننگی ہوں گی؟ بہت آسان بات سمجھیں کہ اتنا تنگ لباس پہنے کہ وہ دوسروں کو اس کی ساخت نظر آنے لگے، اتنا باریک لباس پہنے کہ اس کے جو ہے جسم جھلکنے لگے۔ فرمایا کہ جو ہے یہ جنت کی خوشبو حاصل نہیں کر سکے گی۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ اس وقت ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی گھر میں بہو بیٹیاں بچیاں ہمارے کیسے لباس پہن رہے ہیں۔ اگر اس کا جائزہ نہیں لیں گے کل قیامت میں بہت سخت پوچھو گے۔ یہ موضوع نہیں ہے میرا، اس پر بات نہیں کرنا ہے، صرف اتنا بتانا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کا جو ہے خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو اس قسم کا لباس پہنتی ہیں کل قیامت میں جنت کی خوشبو حاصل نہیں کرے۔ تو یہ چھوٹی قیامت کی نشانی ہے۔ دوسری قیامت کی بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی بڑی نشانیاں یہ جو ہے فرمایا کہ اس کا سب سے پہلے ظہور حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ فرمایا کہ جو ہے حضرت عیسیٰ دجال کا خروج ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو ہے دابت الارض نکلے گا،
اور فرمایا کہ جو ہے زمین 3 جگہوں پر دنیا میں بہت بڑے پیمانے پہ دھس جائے گی. خسف فرمایا کہ جو ہے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی. کچھ اور بھی نشانیاں ہیں لیکن ان کو اہم طور پر اہمیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ان میں سب سے پہلے جن کے بارے میں فرمایا حضرت مہدی کا ظہور، یہ ایک شخصیت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ 2 شخصیت. عموماً آج جتنے فتنے ہیں، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے اس سے پہلے محمد جونپوری ہو، چاہے شکیل بن حنیف ہو، یا اس جیسے اور بہت سے ہیں، بہت سے اس وقت ابھی موجود ہیں ہندوستان میں، بہت سے فتنے اس قسم کے کام کر رہے ہیں. تو یہ جتنے فتنے ہیں یہ سب کے سب ان 2 شخصیات کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کی بشارت دی تھی، ان کے آنے کی پیشن گوئی فرمائی تھی. قیامت کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہ 2 شخصیات آنے والے ہیں، اور ان کی تفصیلات بیان فرمائی تھی. اب اس بنیاد پر یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ایک سوال یہ بھی سمجھیے کہ آخر یہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ ان کو کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ ان کو کیا حاصل ہوگا اس سے کہ جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، اور یہ لوگوں کے جو ہے ایمان لوٹے جا رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ یقیناً کہ لوگ جو ہے کسی کے کارندے، ان کو مدد ملتی ہے، ان کو مال ملتا ہے، اور وہ جو ہے ساری چیزیں ملتی ہیں. کن کو؟ جو سرغنے ہیں، چھوٹے جو ہے نیچے جو پھیلے ہوئے ہیں. ان کو ضروری نہیں یہ معاملہ ہو کہ جو ہے ہر آدمی کو جو ہے مدد مل رہی ہو، ہر ایک کو جو ہے فنڈ مل رہے ہو، ایسا ضروری نہیں ہے. اور اس خاص طور سے اس فتنے میں تو ایسا معاملہ نہیں، بلکہ جو ہے وہ جو سرغنہ ہے اس کو، وہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اسے منصب کا لالچ ہے. اس لیے کہ ہم میں ایک ہر شخص جانتا ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا والہانہ تعلق کیا ہے. صحابہ اکرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق تھا. امت کے ہر طبقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کا کیا تعلق تھا. دنیا کے جتنے مذاہب ہیں اور مذاہب کے جتنے جو ہے بڑے ہیں، جتنے ان کے سربراہ ہیں، ان کا ان کی جو ہے امتوں کا اور ان کے جو ہے چاہنے والوں کا اور ان کے متبعین کا تعلق، اور ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان تڑپ جاتے ہیں. وہ جو ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں. ایسی محبت، ایسا تعلق، ایسا والہانہ پن جو ہے محبت انہوں نے دیکھی، تو کہا کہ جو ہے اس کا حصہ کچھ ہمیں بھی ملنا چاہیے. اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے اب وہ کیسے کریں؟ وہ جو ہے سیدھے تو نہیں کر سکتے، سیدھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جیسے ہی یہ بات کہیں گے وہ جو ہے مار کھائیں گے، جوتے کھائیں گے. اس لیے انہوں نے جو ہے یہ راستہ اختیار کیا مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا. اور کیا یہ جو دعویٰ کیا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا. فرمایا کہ سیکون فی امتی کذاب و دجال کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبی لا نبی بعد. آپ نے فرمایا کہ دیکھو عنقریب تم میں جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں، اور میں ہر ایک کیا کرے گا، اور میں ہر ایک دعویٰ کرے گا نبوت کا. آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ مہدی ہونے کا دعویٰ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہونے کا دعویٰ، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مہدی اور مسیح کہہ رہے ہیں، کیا یہ ان کی بات کہنا درست ہے؟ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بیان فرمایا. ان کے صرف آنے کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان کی پوری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. حضرت مہدی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان فرمایا کہ کوئی شخص کسی کو جو ہے دھوکہ نہ دے، کسی کا ایمان جو ہے لوٹ نہ لے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت مہدی کے آنے کی خبر نہیں دی بلکہ آپ کے آنے سے پہلے کے حالات بھی بتائے، آپ کے آنے کی جو ہے صفات بھی بتائی، اس وقت کیسے آئیں گے وہ بھی بتایا، آپ کا نام کیا ہوگا، آپ کے والد کا نام کیا ہوگا، آپ کا خاندان کیا ہوگا، آئیں گے تو کام کیا کریں گے. یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی. ان میں حضرت مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت مہدی جب آج تشریف لائیں گے اس وقت فرمایا کہ جو ہے یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، فرمایا کہ ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا، اس خلیفہ کے انتقال پر لوگوں میں اس بات پر اختلاف ہوگا کہ کسے خلیفہ بنایا جائے. فرمایا کہ اس وقت ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اس وقت لوگوں میں اختلاف ہوگا کسے خلیفہ بنایا جائے. ایسے وقت میں حضرت مہدی کو یہ محسوس ہوگا کہ کہیں مجھے خلیفہ بنا دیا جائے. اس ڈر سے حضرت مہدی جو ہے فرمایا رجل
من المدینہ، مدینہ منورہ کے رہنے والے حضرت مہدی حاربا الی مکہ، مکہ مکرمہ کو آ جائیں گے۔ فرمایا کہ حضرت مہدی یہاں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مہدی کہاں کے رہنے والے ہوں گے؟ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے۔ فرمایا کہاں پر آئیں گے؟ فرمایا مکہ مکرمہ کو آئیں گے۔ اب یہ جو نالائق قسم کے شکیلی اور قادیانی ہیں، ہر حدیث جیسے مولانا نے بتایا کہ احادیث پیش کرتے ہیں، احادیث پیش کرنا اور واقعی حدیث کے مطابق بات بتانا زمین آسمان کا فرق۔ ظاہر میں دھوکہ دینے کے لیے حدیث کا نام لیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ کیسے دلیل ہو سکتی ہے جبکہ وہ جھوٹے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی وہ سچے کی نشانیاں بتائی۔ یقین مانیے تقریباً کئی سو شکیلی نوجوانوں سے میری ملاقات ہو چکی ہے، ان میں بڑے بڑے ان کے سرغنے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ ان کے گڑھ جو اورنگ آباد مہاراشٹر میں ان کا گڑھ ہے، وہاں ان کے اندر جانے کا موقع ملا، لیکن انہوں نے بات نہیں کی اور وہاں ہنگامہ کیا، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ رہی تھی، تو وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کہا کہ علماء سے بات نہیں کریں گے۔ تو ان سے جتنوں سے بات کی ہے، کوئی ایک شکیل ایسا ملتا جو ہم کو یہ بتاتا کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہدی کی صفات بیان کی ہیں وہ شکیل میں ہیں، ایسا کوئی نہیں ملا۔ وہ حدیثوں میں تحریر کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں، منمانی تشریحات کرتے ہیں، اپنی بات منواتے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ چونکہ یہاں فتنہ آ چکا ہے، اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے دھوکے کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے بہت اہم باتیں سمجھ لیجیے۔ سب سے بنیادی بات سب یہ دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے، تو ہم پیشن گوئی کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو بولے پیشن گوئی کو نہیں سمجھ سکتے کیوں بھائی؟ تو بولے کہ پیشن گوئی اصل میں غیب کا علم ہے، اور غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہا کہ جب غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے تو نبی نے جو بتلایا، تو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نبی نے جو بتلایا وہ صرف مثال دی ہے، وہ پوری بات نہیں ہے، بلکہ وہ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جبکہ وہ واقعہ پیش آتا ہے۔ اب اس کے لیے وہ دھوکہ دینے کے لیے نوجوانوں کو احادیث میں وہ باتیں جو چند خاص موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص اشارہ دیا تھا، اس کو پیش کر کے پوری بات کو بدل دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ پیشن گوئیوں کو صحابہ نے نہیں سمجھا، نعوذ باللہ امہات المومنین نے نہیں سمجھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امہات المومنین نے پوچھا کہ ہم میں سے آپ کے بعد سب سے پہلے آپ سے کون آ کر ملے گی امہات المومنین میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو کہا کہ جن کے ہاتھ لمبے ہیں۔ بعد میں امہات المومنین نے اپنے ہاتھوں کو ناپ کر دیکھا تو حضرت سودا کا کہ ہاتھ لمبے تھے۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت زینب کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد امہات المومنین نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ نہیں تھا ہاتھ لمبے ہونے کے مراد واقعی ہاتھ لمبا نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ تھا کہ جو زیادہ سخی ہے وہ مراد۔ اس ایک اور اس جیسے دو تین احادیث کو پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جب امہات المومنین نے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو نہیں سمجھا تو ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ کہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امہات المومنین کو جو بات بتائی تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل نہیں بتائی۔ مقصد وہاں اشارہ تھا، وہاں پر ایک ان کے سوال کا وہاں پر ایک مقصد اشارہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کسی کا نام نہیں لیا، اگر نام لیتے تو بات ہی ختم ہو جاتی، وضاحت ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اشارہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نام لیا ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نام لیا تو وہ نام کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علاقے کا نام لیا تو اس علاقے کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا۔ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین بات بتا دی تو وہی متعین بات پیش آئی۔ اب یہ نبی پر کتنا بڑا تہمت اور بہتان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتاتے ہیں آئندہ پیش آنے والی، وہ ویسی نہیں ہوتی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اس کی مثال جو سمجھیے کہ میں اگر یہ کوئی واقعہ پہلے ہو
چکا ہے اس واقعے کے بارے میں آپ کو خبر دوں کہ فلاں واقعہ جو ہے دلی میں پیش آیا، لیکن وہ دلی میں نہیں بلکہ جو ہے کہیں سعودی میں پیش آیا، سعودی عرب میں پیش آیا، تو اگر آپ جاننے والے ہیں تو کہیں گے کہ جو ہے آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، آپ جو ہے نادان ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، آپ کیسے یہ بات کو پیش کر رہے ہیں؟ ایک جو واقعہ ہو چکا ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو میں غلط خبر دوں کہ فلاں جگہ پیش آیا، لیکن اگر وہ جگہ پہ پیش نہیں آیا، دوسری جگہ پر پیش آیا، تو آپ مجھے جھوٹا کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بات سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئندہ کی خبر ہم کو دے رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی علم پا کر، وحی کے ذریعے علم پا کر ہم کو بتا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی واقعے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ فلاں واقعہ فلاں جگہ پیش آئے گا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ جگہ پیش نہیں آئے گا، تو اب بتائیے کہ جب وہ جو ہے واقعہ وہاں پیش نہیں آئے گا تو کون جو ہے دوسرے لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا ہے؟ جھوٹ کا لفظ ہے استعمال کرنا بھی وہاں کی جو ہے شان کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت یہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی کہاں آنے والے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا مدینہ منورہ میں آنے والے ہیں۔ کہاں پہچانے جائیں گے؟ فرمایا مکہ مکرمہ میں پہچانیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مدینے سے مراد کیا ہے؟ دلی ہے۔ مدینے سے مراد دلی ہے، کیا مطلب؟ شکیل وہاں پر آیا۔ اچھا پھر تعبیر بھی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں بتا دو۔ دھوکہ یہ دیتے ہیں مدینے کے عربی میں نام معنی آتے ہیں شہر، تو دلی شہر ہے، تو اس اعتبار سے دلی میں شکیل آ گیا، تو اس اعتبار سے ہمارے لیے بات آ گئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شکیل رہنے والا کہاں کا ہے؟ شکیل رہنے والا ہے دربھنگا کے اس علاقے میں جس کو رتن پور گاؤں کہا جاتا ہے، عثمان پور رتن پور، ٹھیک ہے؟ دربھنگا میں ایک گاؤں ہے رتن پور، عثمان پور، وہاں کا رہنے والا ہے۔ وہ ایک گاؤں ہے، کھیڑا ہے، بالکل جو ہے چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اگر یہ کہے کہ مدینے کے معنی شہر ہے تب بھی وہ اس پر فٹ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ تو گاؤں کا رہنے والا ہے، وہ تو جو ہے اس گاؤں کا رہنے والا ہے، تو مدینے کے لیے اس کے باوجود فٹ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لاجک، ایسی تعویلات، ایسی باتیں آج نہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تقریباً 150 سال پہلے کی تھی۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو منمانی باتیں حدیث کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ اصل میں حدیث کی بات نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی منمانی باتیں ہیں۔ حدیث کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مہدی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے، حضرت مہدی مکہ مکرمہ میں پہچانے جائیں گے، حضرت مہدی مکے میں خانہ کعبہ کے پاس مطاف میں فرمایا بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور حجر اسود، ان دونوں کے درمیان حضرت مہدی کی بیعت ہوگی۔ فرمایا کہ حضرت مہدی کا نام میرے نام پر یعنی محمد ہوگا، حضرت مہدی کے والد کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی اسمہ اسمی، فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، اور فرمایا کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق عبداللہ ہوگا، اور فرمایا کہ جو ہے آپ حضرت مہدی میرے خاندان سے حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور کہا کہ جو ہے حضرت فاطمہ کی اولاد ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اتنا تعین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ حضرت مہدی کا خاندان میرا خاندان ہے۔ یہ جو نوجوان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی جو ہے میرے خاندان سے ہوں گے، شکیل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں ہے، وہ تو پٹھان ہے، وہ شکیل خان ہے، تو وہ کیسے ہوا؟ کیسے جو ہے یہ جو صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی یہاں پر فٹ ہوتی ہے؟ اب اس کا جواب سنیے، بڑا نرالا جواب۔ کہتا ہے کہ جو ہے آج اپنی نسب کے بارے میں کس کو علم ہے؟ آج ہماری نسب کا کس کو علم ہے؟ بھائی تیرے کو نہیں ہے تو کیا دوسروں کو نہیں ہے؟ تو ایک جو شاید نسب کا غائب ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کون تیرے باپ ہے، تو پوری دنیا کو تو جو ہے بے نسب کہے گا۔ ارے اگر ہم مان لیں اسباب سے ہٹ کر ہم مان لیں کہ چلو کسی کا نسب نظر نہیں آ رہا، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہمارا ماننا ایمان۔ اگر کوئی کہتا ہے اس میں شک کرتا ہے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ ہم نے جب یہ مانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، مانا نہیں مانا؟ کسی نے دیکھا تھا کہ مشرق کے بجائے مغرب سے سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا کیا؟ مانا نہیں مانا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا سورج، مان لیا ہم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کے چند لمحوں میں جو ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے جو ہے وہاں پر آسمان دنیا پہ جنت اور جہنم کی سیر کر آیا۔ ہم نے مانا نہیں مانا؟ ہمارا ماننا لازمی ہے، کیونکہ الذین یؤمنون بالغیب،
مومنین کی صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو کچھ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ تو ایک جو ہے ایسی بات ہے جو ہم کو ظاہری طور پر نظر نہ آئے تب بھی ماننا ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جس علاقے سے ہوں حیدرآباد کے، وہاں پر ایک بستی ہے جس میں عرب لوگ بسے ہوئے ہیں، وہ یمن سے کسی زمانے میں حیدرآباد آئے تھے، تو وہاں پر جب آئے آج بھی جو ہے ان کے پاس اپنا پورا شجرہ موجود ہوتا ہے، کہاں سے خاندان ہے ان کا، کون سا خاندان ہے، کہاں کہاں جو ہے خاندان کی کون سی شخص سے ان کا تعلق ہے۔ ایک عام عرب کا حال یہ ہے تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کیا حال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا، اب اس طریقے سے احادیث کا مذاق اڑاتے ہوئے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے نادان نوجوان بغیر تحقیق کے، بغیر غور و فکر کرے کے ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، ان کے دھوکے کو جو ہے قبول کر رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس قدر بڑی گستاخی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کیسے مذاق اڑا رہے ہیں، کیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ جو ہے اعتبار ہمیں ختم کر رہے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ آج جو ہے نسل کا کس کو پتا ہے، تو بتاؤ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ حضرت مہدی کا جو ہے خاندان میرا خاندان ہوگا، تو ہمارے نبی کے کہنے کے خلاف میں ایک بات کہہ رہا ہے، اور ہمارا جو ہے نوجوان اندھا ہو کر ان کی بات کو سن کر قبول کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں غور کر رہا کہ جب نبی نے بتایا تو یقیناً اس کے پیچھے جو ہے کوئی بات ہوگی، جب نبی نے بتایا تو وہ ہو کر رہے گا، چاہے مجھے نظر آئے نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں بلکہ دیکھیں کئی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ ذریعے سے فرمایا حضرت مہدی میرے خاندان سے، فرمایا رجل جو ہے فرمایا المہدی منی، فرمایا مہدی میرے خاندان سے، فرمایا من عطرتی، فرمایا کہ میرے خاندان سے ان کا تعلق ہوگا، فرمایا من ولد فاطمہ، فرمایا کہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ وہ بنی ہاشم میں سے ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ حضرت حسن کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ ان کی جو ہے اولاد میں سے ہوں گے۔ الگ الگ زاویے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا اور اس نشانی کو یہ مذاق بنا کر جو ہے ہٹا دیتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو ہے کیسے یہ دھوکہ دے رہے ہیں اور ہمارے نوجوان جو ہے نادانی کے ساتھ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کو جو فرمایا کہ وہ آئیں گے، آپ میں کہ ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، حضرت مہدی بھی نبی نہیں ہے، تو پھر حضرت مہدی کو اتنی تفصیل سے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی اہمیت کے ساتھ حضرت مہدی کا ذکر احادیث میں جو پیش کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مہدی کی جو ہے نبی نہیں ہے، ان کو ماننا ہماری لازمی نہیں ہے، لیکن یعنی نبوت جس طریقے سے مانی جاتی ہے، نبی کو جس طریقے سے مانا جاتا ہے، ان پر ایمان لایا جاتا ہے، اس کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت مہدی کون ہے؟ حضرت مہدی اصل میں ایک امام، حضرت مہدی ایک جو ہے امت کے قائد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے ہاتھوں کام رکھا ہے وہ بنیادی بات ہے۔ حضرت مہدی جب آئیں گے تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آئیں گے تو تمہیں جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگا اور ان کا ساتھ دینا ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں جو ہے برف کی چٹانوں پر گھٹنوں کے بل جانا پڑے تب بھی ان کے پاس جاؤ، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اور بیعت کرنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ بیعت کرنے کے بعد جو ہے ایک نوجوان خود گمراہ ہوا، دوسرے کو گمراہ کر رہا ہے، ایک نوجوان جو ہے خود بیعت کرایا، اب دوسرے کو تیار کر رہا ہے۔ کیا حضرت مہدی کا یہی کام ہے کہ وہ چھپے بیٹھے رہیں گے اور نوجوانوں کو جو ہے پھیلا دیں گے اور وہ جو ہے ایک ایک نوجوان کو گمراہ کرتے ہوئے دوسرے نوجوان گمراہ کرے اور وہ جو ہے حضرت مہدی کو بیعت کرائے؟ کیا مہدی کا یہ کام ہے؟ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے دنیا میں ظلم اور جور سے دنیا بھر جائے گی، یملأ الارض فرمایا قسطا وعدلا کما ملئت جورا و ظلما، فرمایا کہ حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے اس وقت پوری دنیا میں ظلم بھرا ہوگا، پوری دنیا میں جو ہے بدامنی ہوگی، پوری دنیا میں ہر طرف ظلم ہوگا، ہر طرف زیادتی ہوگی، ہر طرف تباہی ہوگی، کوئی مسلمان کوئی شخص امن سے نہیں رہ پائے گا ایسے وقت میں جب کہ پوری دنیا میں جو ہے ظلم اور زور بھرا ہوا ہوگا۔ فرمایا کہ جو ہے حضرت مہدی اس کو عدل اور انصاف سے بھریں گے۔ کیسے بھریں گے؟ عدل اور انصاف سے بھریں گے۔ کیسے بھریں گے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے بھریں گے؟ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی کہ ظلم ختم کر دے، امن کو قائم کر دے، وہ جو ہے پوری دنیا میں اعلان کر دے کہ امن قائم ہو گیا، یہ کوئی ایسی بات زبانی بات نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الملحمۃ الکبریٰ، فرمایا جو ہے ابواب الفتن، احادیث کو جو کتابیں پڑھتے ہیں ابواب الفتن میں پڑھیں گے الملحمۃ الکبریٰ کا ذکر۔ کیا واقعہ پیش آئے گا؟ فرمایا کہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ پیش آئے گی، حضرت مہدی اس کے قائد ہوں گے۔ کیسی جنگ ہوگی؟ فرمایا کہ جو ہے حضرت مہدی کے مقابلے میں آنے والی جو جماعت ہوگی اس کے 80 جھنڈے ہوں گے۔ فرمایا کہ ہر جھنڈے کے تحت 12,000 افراد ہوں گے،
گویا کہ جو ہے 9,60,000 لوگ حضرت مہدی کے مقابلے میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی اور آپ کے ساتھی بہت قلیل تعداد میں، اس کے باوجود کیا واقعہ پیش آئے گا؟ فرمایا کہ 3 دن تک جنگ پیش آئے گی، اور فرمایا کہ یہ جنگ ایسی بھیانک ہوگی، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کسی گھرانے کے 100 افراد شریک ہوں گے، 99 افراد وہ جو ہے قتل ہو جائیں گے، ایک آدمی بچے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہے یہ ایسی جنگ ہوگی، ایک پرندہ زمین سے اڑے گا لیکن آسمان پر جب جائے گا تو وہ جو ہے شدت کی وجہ سے، جنگ کی حرارت کی وجہ سے، وہ جو ہے آگ اور جو ہے اس کی شدت کی وجہ سے آسمان پر باقی نہیں رہے گا، وہ گر کر مر جائے گا۔ آپ نے بہت تفصیل سے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو ہے جب یہ واقعہ پیش آئے گا اس وقت مسلمانوں کے اندر 3 گروہ پیدا ہو جائیں گے، جو اس لشکر کی تعداد کو دیکھ کر فرار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کبھی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ دوسرا جو شہید ہو جائے گا، آپ نے فرمایا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدر اور احد کے جو شہداء ہیں وہ اجر و ثواب انہیں عطا کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تیسرا گروہ جو ہے فتح اس میں ملے گی، فرمایا کہ جو ہے وہ دنیا میں موت تک کبھی فتنے اور فساد میں مبتلا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ 3 دن تک جنگ ہوگی، 3 دن کے بعد جب جو ہے اصل جو لوگ ہوں گے وہ شہید ہو جائیں گے، حضرت مہدی جو ہے ان لوگوں کو جو مال کی حفاظت کرنے والے ہوں گے ان کو لے کر حضرت مہدی مقابلہ کریں گے، تب جا کر تیسرے دن جو ہے حضرت مہدی کو فتح حاصل ہوگی۔ یہ بہت تفصیلی ذکر ہے، میں آپ کو بہت مختصر ذکر کیا ہوں، اس کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا۔ تو یہ جو جنگ پیش آئے گی، حضرت مہدی اس کے قائد ہوں گے، تو کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنا بڑا مقام ہے ان کا، کتنا بڑا کام ہے کہ پوری دنیا سے امن جو ہے فتنہ اور فساد کو ختم کرنا اور دنیا میں عدل کو قائم کرنا۔ اور یہ ہے کہ جو ہے چھپے بیٹھے ہیں، بھائی کسی عالم کے پاس آپ کے سامنے آ کر بات کرنے کی ان کی جرت نہیں ہے، کسی عالم سے آ کر بات کرنے کی۔ شکیل بن حنیف کی بات بتا رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کی تو بات چھوڑ دیجیے، جو اصل ان کا سرغنہ ہے، مہدی ہونے کا جو دعوے دار ہے، جن کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو دنیا کے قائد ہوں گے، دنیا میں امن کو قائم کریں گے، یہاں ان کا حال یہ ہے کہ جو ہے ایک عالم کے سامنے آ کر بیٹھ کے بات کرنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ جب میں وہاں پر پہنچا، ان کے جو گھر میں گیا تو ان سے بات کی تو کہا کہ نہیں حضرت جی ہمارے نہیں مل سکتے، کسی عالم سے وہ بات نہیں کرتے۔ تو یہ تو ان کی حالت ہے، اور مہدی ہونے کا دعوے دار، حضرت مہدی کی شان اور مقام ان کا کیا ہے، ان کا جو ہے کردار کیا ہے، اور یہ جو ہے حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آج تک بہت سے دعوے دار آئے، جیسے میں نے کہا قادیانی آیا، محمد جونپوری آیا، اور بہت سے دعوے دار آئے، سب نے کیا لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے آپ کو مہدی بنوا لیا۔ اسی طریقے سے یہی منمانی باتیں احادیث میں تحریف کر کے لوگوں کو بنوا لیا۔ لیکن اصل جب کام کی بات آئی کہ آؤ بھائی میدان میں آؤ، اگر تم جو مہدی ہو تو آؤ پھر عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو۔ جب ان سے کہا گیا، میں نے ایک شکیل سے پوچھا بھائی تم جو ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو اور شکیل کو مہدی مانتے ہو، تو دنیا میں عدل کہاں ہے، انصاف کہاں ہے؟ وہ تو مال کو تقسیم کریں گے، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، کہاں ہے تمہارے جو ہے مہدی؟ پوری دنیا میں ظلم عام ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ وہاں پہ قائم کر رہے ہیں جہاں وہ رہتے ہیں۔ بھائی کہاں رہتے ہیں؟ 50-40 مکانات کے درمیان رہتے، وہاں عدل قائم کر رہے ہیں۔ اس میں کیسے قائم کر رہے ہیں؟ بڑا عجیب واقعہ ہے اور وہ بہت سننے کے قابل ہے۔ وہ عدل قائم کر رہے ہیں ایسے کہ بتایا کہ ایک بہت مقرب حضرت مہدی یعنی جو شکیل کے ایک بہت مقرب آدمی، ان کی بلی نے کسی جو ہے چھوٹے شکیلے کی مرغی کو کھا لیا۔ اب انصاف قائم کر رہے تھے، کہا کہ جو ہے انصاف قائم کیا جائے گا، بولے بلی کو لاؤ، تو بلی کو چھڑی سے مارا ہے اور کہا کہ انصاف قائم ہو گیا۔ تو یہ ان کا انصاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیسے مذاق بنایا جا رہا ہے، اب اندازہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یملک العرب، حضرت مہدی عرب کے بادشاہ ہوں گے۔ فرمایا یملک 7 سنین، حضرت مہدی 7 سال تک حکومت کریں گے۔ فرمایا کہ دنیا میں عدل کو قائم کریں گے۔ فرمایا کہ جو ہے وہ بدامنی کو ختم کریں گے، ظلم کو ختم کریں گے، دنیا سے جو ہے فتنہ و فساد کو ختم کریں گے، دنیا میں جو ہے جو فتنہ و فساد مچانے والی طاقتیں ہوں گی ان کا خاتمہ کریں گے۔ یہ بالکل بچپنے کی بات ہے۔ ارے کوئی جو ہے چھوٹا سا بچہ جو ہے نرسری میں اور LKG میں اور فرسٹ میں پڑھتا ہے، اس کو بھی اگر سنائے تو وہ ہنس دے اس قسم کی باتوں کو۔ یہ ہمارے نادان جو ہے ان کی باتوں میں آ کر دھوکے کا شکار ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو دھوکے کا شکار ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کی شروع سے ہم نے محنت نہیں، ہم نے صحیح بات بتائی نہیں، صحیح عقیدہ بتایا نہیں، اس لیے جو ہے یہ فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ آگے جو ہے بنیادی بات سمجھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت مہدی جو ہے یہاں سے فارغ ہوں گے، ملحمۃ الکبریٰ یعنی بڑی جنگ سے فارغ ہوں گے، تو فرمایا قسطنطنیہ جائیں گے۔ قسطنطنیہ کہاں ہے؟
قطب دنیا ترکی کا جو شہر ہے استنبول، اس کا اصل قرآن خدیم نام ہے۔ وہ جو ہے شہر، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت مہدی اور مسلمان وہاں جائیں گے، ایک جگہ پر کھڑے ہو کر نعرے تکبیر بلند کریں گے تو ایک حصہ فتح ہو جائے گا، دوسرے حصے کی طرف جائیں گے اور وہاں نعرے تکبیر بلند کریں گے، دوسرا حصہ فتح ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جو ہے یہ جو شہر ہے استنبول، اس کا ایک حصہ سمندر خشک جو ہے وہ جو ہے تری میں ہے، اور فرمایا کہ حصہ خشکی میں ہے، اور فرمایا کہ جو ہے اس کا واقعہ جو آپ نے فرمایا، اگر آپ اس کو آج کے تناظر میں غور سے دیکھیں تو یہ شہر بہت اہمیت کا حامل ہے، اور جو واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا وہ ہم کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو ہے یہ شہر کئی اعتبارات سے، جغرافیائی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ یہ شہر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے بیچ میں سے سمندر کی پٹی پڑتی ہے، جس کے ایک طرف جو ہے شہر ہے، ادھر ایک شہر ہے، دونوں ہی استنبول کہا جاتا ہے، دونوں ہی کو جو ہے استنبول کہا جاتا ہے، قسطنطنیہ دنیا کہا جاتا ہے، جس کا ایک حصہ یورپ میں پڑتا ہے اور ایک حصہ جو ہے ایشیا میں پڑتا ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ اس جو پٹی سے جو سمندر کی جو پٹی ہے، اس سے جو ہے جو راستے سے جو ہے جہاز گزرتے ہیں، وہ اس راستے پر جو ہے لاکھوں روپے وہ جو ہے کما سکتے ہیں، لیکن وہاں ایگریمنٹ کر دیا گیا کہ وہ جو ہے وہاں سے کوئی چیز ٹیکس وصول نہیں کر سکتے۔ کب؟ جب خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تھی، اس وقت جو ہے یہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا، وہ ایگریمنٹ آ کر 2023 میں ختم ہونے والا ہے۔ تو وہ شہر جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، حضرت مہدی اس کو دوبارہ فتح کریں گے، جب فتح کریں گے تو وہاں پر جو ہے دجال کے خروج کی خبر ملے گی۔ اب یہ اس کو جو ہے گلف وار کی طرف لے جا کر پیش کرتے ہیں کہ وہ گلف وار ہوئی، وہ کویت اور عراق کے درمیان جنگ پیش آئی، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا اور وہاں جو ہے دجال کا خروج ہوا۔ دجال کو بولے امریکہ اور فرانس دجال ہے۔ پھر کیسے دجال امریکہ اور فرانس ہے؟ بولے کہ دجال امریکہ اور فرانس اس طریقے سے ہے کہ دیکھو، آپ امریکہ لکھو، اس کے بعد فرانس لکھو، امریکہ لکھو پھر فرانس لکھو، امریکہ کے آخری حروف لے لو، فرانس کے شروع کے حروف لے لو۔ اچھا، امریکہ کا جو ہے فرانس لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو بولے کہ جو ہے دجال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، تو اس اعتبار سے یہ امریکہ اور فرانس کافر ہے۔ آپ اگر اردو سے واقف ہوں گے، ہمیں کہ اکثر اردو میں امریکہ لکھیے تو کیا آئے گا؟ کاف ہا آئے گا، آخر میں کیا آئے گا؟ کاف اور ہا آئے گا، کاف الف تھوڑی آئے گا، کاف ہا آئے گا نا، امریکہ تو کاف ہا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور ادھر فرانس کا شروع میں کیا آئے گا؟ فارا، تو کافر ہوگا کیا یا کافر ہوگا؟ آپ غور کریے، وہ جو دلیل دے رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بیچارے کو ساتھ آتا ہی نہیں، نہ وہ جو ہے عربی سے واقف ہے، نہ جو ہے قرآن و حدیث سے واقف ہے، بس آ گیا، کھڑے ہو گیا اور دعویٰ کر دیا۔ اچھا، جن لوگوں کو کہہ رہا ہے اسے بھی اردو نہیں آتی، جن نوجوانوں کو وہ دھوکہ دے رہا ہے اسے بھی صحیح اردو نہیں آتی، اسے بھی صحیح عربی نہیں آتی، بس وہ جو ہے قرآن احادیث کے ایک ٹکڑوں کو کہیں سے اٹھایا اور اپنے اوپر جو ہے وہ واقعے کو فٹ کرنے کے لیے پیش کیا، تو بس یہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہاں وہ ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ جب وہ پوری حدیث دیکھے گا تو اس کو اسی وقت حقیقت کھل جائے گی کہ یہ جو ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، فریب دے رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب ہماری شکیلیوں سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ جب تم جو ہے کوئی بات پیش کر رہے ہو تو مجھے جو ہے پوری حدیث سناؤ۔ ان کو معلوم ہی نہیں پوری حدیث کیا ہوتی ہے، بس حدیث کا ٹکڑا سناتے ہیں۔ جب حدیث کا ٹکڑا سناتے ہیں تو پھر ہم ان کو پوری حدیث سناتے ہیں، جس میں انہی کی بات سے ان کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، آپ ان کو پٹی پڑھائی گئی، میں نے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ بھائی تم شکیل کو کیا مانتے ہو؟ تو کہتا ہے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہو؟ اچھا دلیل دو کچھ۔ تو وہ حدیث پیش کرنے لگا مسلم شریف کی، عربی تو نہیں آتی، اردو میں اس نے کہا کیف انتم عیسیٰ نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ اب اس حدیث کو اس نے اردو میں سنایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے، کہا کہ تم میں آ کر ٹھہریں گے۔ تو میں بولا ٹھیک ہے، چلو اس سے شکیل کی کیا آپ کو جو ہے دلیل مل رہی کہ شکیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ لیکن حدیث دیکھیے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر تم میں ٹھہریں گے، تو عیسیٰ ابن مریم آ کر ٹھہریں گے۔ بولا عیسیٰ ابن مریم اور شکیل بن حنیف دونوں میں فرق تمہیں محسوس نہیں ہو رہا ہے؟ شکیل ابن حنیف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عیسیٰ ابن مریم آنے والے ہیں، دونوں میں تم کو فرق نظر نہیں آ رہا ہے؟ کہنے گا نہیں آپ اس کو نہیں سمجھیں گے۔ سمجھاؤ بھائی۔ تو بولا کہ جو ایک حدیث آپ ملائیں۔ تو بولا وہ کون سی حدیث ہے؟ کہنے لگا کہ جو ہے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کھڑا نہیں ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ کہا کہ جو ہے وہ جب آئے تو ان کے ہاتھ میں بیعت کرنا۔ ٹھیک
ٹھیک ہے اب یہ پیش کیا تم نے، ذرا اس کو کچھ سمجھاؤ کہ شکیل کے لیے کیسے فٹ ہو رہی ہے. تو کہ آپ غور کریں نا. تو میں نے کہا میں غور کر رہا ہوں، میں اسی حدیث کے بعد بتا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے خاندان سے ایک شخص آئے گا. شکیل کا خاندان کیا ہے؟ خان ہے، پٹھان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت مہدی میرے خاندان سے ہوں گے تو وہ سید ہوں گے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوں گے، ہاشمی ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوں گے، سادات ہوں گے. تو شکیل کون کہاں ہے؟ مطلب یہ حدیث تو تمہارے خلاف جا رہی ہے. اب اندازہ کریں کہ جو ہے بس ان کو پٹی پڑھا دی گئی. وہ اصل میں ہوتا کیا ہے، کیسے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ دھوکہ اس طریقے سے کھا رہے ہیں کہ عموماً یہ نوجوانوں کو پکڑتے ہیں اکیلے اکیلے تنہائی میں پکڑ کر کہتے ہیں، شروع میں دوستی کی جو بھی جو ہے ان کا تعلق بنایا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں معلوم ہے کیا؟ تو وہ بولتا ہے کہ جو بھی اس کو معلوم ہوتا ہے بولتا ہے. کہتا ہے کہ دجال کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کیا؟ تو وہ جو مختصر سنایا ہوگا وہ سناتا ہے. کہتا ہے کہ نہیں اب ہم سناتے ہیں. وہ پوری اسٹوری سناتا ہے جو اس نے تیار کی ہے. وہ اتنی لمبی اسٹوری سناتا ہے کہ کئی گھنٹے مل کر وہ جو ہے ایک اسٹوری رات بھر چلتی ہے ان کی. رات میں جو ہے شروع سکون سے اس کو کھلا پلا کر فون بند کرا کر سکون سے بٹھا کر رات بھر ان کی تقریب چلتی ہے کہ جو ہے دیکھو فلاں جو ہے گلف وار پیش آ گئی، گلف وار میں ایسا واقعہ پیش آیا، فلاں جو ہے پرندے جل کر گر گئے اور فلاں واقعہ پیش آ گیا. اب جو ہے ہر گھر پہ کٹورے لگ گئے، یعنی جو ہے چھتریاں لگ گئی اور جو ہے یہ ڈش انٹینا وغیرہ لگ گئے. اس قسم کی تمام باتیں کرتے 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 وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ پورے واقعہ ہوئے نہیں ہوئے. بولے ہاں ہوئے واقعہ، جنگ تو پیش آئی لیکن جنگ کا وقت پیش آنا یہ دجال کے آنے سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں اس کا کیا تعلق ہے؟ نوجوان کو تو معلوم نہیں ہوتا ہے، بس اس واقعے سے وہ متاثر ہو کر سمجھتا ہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب دجال آ گیا تو حضرت مہدی اور عیسیٰ بھی آنا چاہیے. تو حضرت مہدی کون ہے؟ تو بولے یہ مہدی ہے، یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس طریقے سے نوجوان دھوکے کا شکار ہو رہا ہے. اس لیے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ لوگ جو اس چیز کو قبول کر رہے ہیں کیا یہ چھوٹی موٹی بات ہے؟ کیا جو ہے مسلمانوں میں کوئی معمولی اختلافات کی جس طریقے سے بات ہوتی ہے، مسلکی اختلاف کی کوئی بات ہے، کیا اس قسم کی کوئی بات ہے؟ یا یہ جو ہے آر پار کا مسئلہ ہے، یہ جو ہے ایمان و کفر کا مسئلہ ہے، یہ ارتداد کا مسئلہ ہے، یہ جو ہے ہمیشہ کی جہنم میں جانے والا راستہ ہے. اس کو بنیادی طور پر سمجھے. کیسے یہ بنیادی طور پر جو ہے اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ یہ صرف حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن نے اس کو بیان فرمایا رسولا الی بنی اسرائیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا. جو عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ایک معجزانہ شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. اس عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے جب قتل کرنا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. جب اسلام آیا اسی وقت جو ہے عیسائی اور یہودی یہ دونوں اس بارے میں اختلاف کر رہے تھے. یہودی کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، عیسائی کہتے تھے کہ ہم نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پوری انسانیت کا جو ہے بوجھ، وہ جو ہے حضرت نعوذ باللہ آدم کا جو ہے گناہ وہ اپنے سر لے کر انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو سولی پر چڑھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی تردید فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ سولی پر چڑھایا گیا. فرمایا وما قتلوہ یقینا، کہ انہیں ہرگز قتل نہیں کیا گیا. پھر کیا ہوا؟ فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس آسمان پر اٹھا لیا. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام جنہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن نے بھی اس بات کی گواہی دی. سورہ نساء کی آیت نمبر 159 ہے. فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، فرمایا کہ ضرور بھی ضرور اہل کتاب ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے. یعنی گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ دوبارہ آئیں گے. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عیسیٰ لم یمت، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی ہے بلکہ جو ہے فرمایا وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ وہ تمہارے پاس لوٹ کر آئیں گے قیامت کے قریب. فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، فرمایا کہ جو ہے
قسم کھا کے آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی لیشکرنا، فرمایا کہ جو ہے قسم کھا کے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میری جو ہے جان ہے، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور بھی ضرور نازل ہونے والے ہیں۔ فرمایا کیسے نازل ہوں گے؟ فرمایا حکمن، حاکم ہو کر، عادلن، عادل ہو کر نازل ہوں گے۔ فرمایا کہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو موقوف کر دیں گے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ہے سورہ نساء کی جو آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس آیت کو دلیل کے طور پر جو ہے تم پڑھ لو۔ یہ جو نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی گئی ہے، یہ وہی ہے عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا گیا، وہی آنے والے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہر بچہ سمجھ سکتا ہے، جب بھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا آنے والے کون ہیں، فرمایا عیسیٰ ابن مریم۔ آنے والے کون ہیں؟ فرمایا عیسیٰ ابن مریم۔ آنے والے کون ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم۔ عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ آنے والے ہیں۔ مریم کے بیٹے دنیا میں ایک ہی ساتھ ہوئی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ورنہ ہر ایک شخص کا جو ہے نام اس کے باپ سے پکارا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر ابن حنیف کہہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آنے والے ابن مریم ہیں، تو یہ ابن مریم کیسے ہو سکتا ہے؟ ابن مریم تو وہی جو آسمان پر اٹھا لیے گئے، انہی کو دوبارہ آنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ضرور بھی ضرور نازل ہوں گے۔ فرمایا کیسے نازل ہوں گے؟ فرمایا واضعا کفہ علی اجنحۃ ملکین، دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے۔ فرمایا کہ دو زرد چادریں پہنے ہوئے ہوں گے، جب آئیں گے تو اس وقت جو ہے حضرت مہدی فرمائیں گے تعال صلی لنا، آئیے نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، اس امت کا ایک امتی دوسرے امتی کے لیے امام ہے۔ اس طریقے سے حضرت مہدی سب سے پہلی نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، باقی ایام میں جو ہے آپ بھی نماز پڑھائیں گے۔ تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرنا کیا کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک غیر نبی ہونے کے باوجود جھوٹا جو ہے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کہہ رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ کہہ رہا ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ یہ دعویٰ کر رہا ہے تو پھر تو نبی بھی ہوا نا؟ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نبی نہیں مانتے۔ نبی نہیں مانتے کہ ہمارے اگر جو ہے ہمارے حیدرآبادی زبان میں بولیں گے تو کیا بابا کی جاگیر چل رہی ہے جو تم نہیں مانو گے تو تمہاری بات تم مان لیں گے؟ معاملہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لیس بینی و بینہ نبی و انہ نازل، فرمایا کہ میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، وہ نازل ہونے والے ہیں، جب وہ اتریں گے تم ان کو پہچان لینا۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنے والے کون ہیں؟ نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نہیں ہے، تو پھر معاملہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے اگر نبی ہیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر نبی ہیں تو ختم نبوت پر اثر نہیں ہوگا کیا؟ بہت آسان سی بات ہے، بالکل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے مان لیا تو آپ کو ماننے کے ساتھ ساتھ آپ سے پہلے جتنے 1,24,000 انبیاء اکرام تقریباً آئے ہیں ان تمام پر ہم ایمان لا چکے ہیں۔ انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جن پر ہم ایمان لا چکے ہیں۔ اگر وہ دوبارہ آئیں گے تو کوئی ان پر ایمان نہیں لانے کی ضرورت ہمیں پیش نہیں آئے گی۔ ہاں اگر کوئی دوسرا عیسیٰ بن کر آ رہا ہے تو اب معاملہ کیا ہوا کہ جو فہرست حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے انبیاء اکرام کی، ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو آسمان پر اٹھا لیے گئے، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ ایک نیا پیدا ہو کر آ رہا ہے تو اس فہرست میں ایک نئے شخص کا اضافہ ہو گیا، ایک تو ہوئے آسمان پر اور ایک جو ہے یہ کہہ رہے ہیں پیدا ہو کر آیا، تو اب دو ہو گئے، ایک جو ابن مریم ہے ایک جو ابن حنیف ہے۔ اس اعتبار سے دو عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، ایک جن پر ہم ایمان لا لیے ہیں، اب ان کے مطابق ایک دوسرے پر ایمان لانا ہے تو وہ عقیدہ ختم نبوت پر ضرب ہو گئی۔ اب عقیدہ ختم نبوت باقی نہیں رہے گا کسی اور کو عیسیٰ علیہ السلام ماننے میں۔ اب اندازہ کریے کہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہے، چاہے وہ زبان سے کہے نہ کہے۔ چور اپنی چوری کو مانے نہ مانے لیکن وہ چور ہے، وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا جب دعویٰ کر رہا ہے تو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ وہ نبی نہ ہونے کے باوجود نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جب ہم ان سے کھنگالتے ہیں، جب یہ بات پیش کر کے ان سے کہتے ہیں اب نبی مانتے ہو کیا؟ نہیں نہیں ہاں وہ تو ہم نبی مانتے ہی ہیں لیکن وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ میرے نبوت کا دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، نبی ہیں، نبی رہیں گے قیامت تک۔ معاملہ یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ دنیا کی سب سے بڑی گستاخی کرے گا۔ ایک نبی کے بارے میں جھوٹ کہنا اور ایک شخص جو نبی نہیں ہے اس کو نبی مان لینا کفر ہے، ایمان سے خارج ہو گیا۔ اب جو ایمان سے خارج ہو گیا
بہت سے مضامین تو میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ موقع بھی نہیں ہے، آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں. اہم بات تو ہے وہ یہ کہ جو ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے مان لیا تو اب کیا ہوا؟ کفر ہو گیا. ایک جھوٹے کو نبی ماننا، ختم نبوت کا انکار کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تحریف و تبدیلی کرنا، زندیق بننا، یہ تمام چیزیں ہو گئی. تو اب معاملہ یہ ہے کیا ایسے لوگ مسلمان باقی ہیں؟ ہرگز مسلمان باقی نہیں. وہ چاہے آپ کو ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہوا نظر آئے، چاہے ظاہر میں نماز پڑھتا ہوا نظر آئے، چاہے ظاہر میں قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے، چاہے ظاہر میں ساری چیزوں کو ماننے کا دعویٰ کرے، لیکن عقید ختم نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جھوٹے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماننے کی وجہ سے، حضرت مہدی اور دجال کے بارے میں احادیث میں تحریف کرنے کی وجہ سے وہ مرتد ہو گیا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف لشکر کشی کا حکم دیا اور صحابہ کرام نے ان کو قتل کیا. اسی کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ میں تقریباً 27,000 لوگ جو ہے مسیلمہ کذاب کے ساتھی تھے ان سب کو قتل کیا گیا، اس لیے کہ کیونکہ انہوں نے کفر کو اختیار کیا. آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ مسیلمہ کذاب نماز کا انکار نہیں کرتا تھا، مسیلمہ کذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کرتا تھا، مسیلمہ کذاب دین میں کوئی اضافے کی بات نہیں کرتا تھا، شریعت میں کوئی تبدیلی کی بات نہیں کرتا تھا. وہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نبی مان لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین میں اتنی بڑی گستاخی اور جرت ہے کہ اس کو ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا. آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کا جائزہ لیں. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں ہم جانتے ہیں کہ آپ کیسے امت پر رحم کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے راستے میں پتھر بچھانے والے، آپ کو اور آپ کی جو ہے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچانے والے. کیسے حالات میں کہ آخری حد تک آپ کو تکلیف پہنچ جائے گی. صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، جو ہے بہت سی صحابیات کو شہید کیا گیا، لیکن جب آپ مدینہ مکہ مکرمہ کو جو فتح کیے تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے امن قائم کیا. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امت سے محبت کرنے والے، جو طائف میں پتھر مارنے والوں کو بددعا کے بجائے دعا دے رہے ہیں، ان کو معاف کر رہے ہیں. لیکن جب عقید ختم نبوت کا انکار کا مسئلہ آیا آپ نے فرمایا کہ اس کو قتل کرو. آپ نے جو ہے صحابہ کرام کو لشکر دے کر بھیجا کہ جو ہے اسے ختم کر دیا جائے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رخ رحمت للعالمین کا ہے. لیکن جب دین کا مذاق کوئی بناتا ہے، دین میں کوئی تحریف کرتا ہے، دین میں کوئی مذاق بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا صاف اور کلیئر میسج ہے کہ اس کو ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا. تو اس اعتبار سے کیا ان کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کیا ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کیا ان کے ساتھ نکاح اگر نکاح کے نام پر ایک تقریب کر لی جائے تو کیا وہ نکاح واقع ہوگا؟ نہیں ہوگا. اگر کوئی جو ہے پہلے سے دھوکے میں آ کر ان کے نکاح میں چلا گیا تو کیا وہ ان کا نکاح باقی رہے گا؟ نہیں، بلکہ زندگی بھر زنا ہوگا. کہتے ہوئے جو ہے عجیب محسوس ہوگا، لیکن بات تو صاف ہے. ایک جو ہے کافر کے ساتھ نکاح تو نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ ظاہر میں جو ہے آپ کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہوگا، ظاہر میں آپ کے جو ہے گواہ بھی تھے ہوں گے، لیکن اب اس نے کفر کو اختیار کر لیا تو کوئی شخص نکاح کے بعد دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے کفر کو اختیار کر لے گا، مرتد ہو جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا. اب اس کے ساتھ رہنا گویا کہ زندگی بھر زنا کرنا، حرام کاری کرنا. کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہماری بچیوں کو اس عمل کے لیے ہم جو ہے وہاں چھوڑے رکھیں؟ ہرگز نہیں. اور کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو سکیں گے اس حالت میں کہ ہم نے جو ہے اپنے گھروں میں، اپنے گھر میں جو ہے اس طریقے سے تعلقات رکھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑاتا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اڑاتا تھا، جو جرأت اور گستاخی کرتے ہوئے ختم نبوت کا اور آپ کے جو ہے عقید ختم نبوت اور تاج ختم نبوت کا مذاق اڑاتا تھا، اس پر حملہ ور ہوا ہے، نبی کی شان اور آپ کے مقام کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. کیا اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کل ہم سامنا کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ اندازہ کریں، علماء اکرام نے اس بارے میں صاف طور پر کہا کہ کوئی شخص، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ جیسی مبارک شخصیت نے فرمایا، کوئی شخص اگر ختم نبوت کی حفاظت میں اپنا کچھ بھی حصہ لگاتا ہے، فرمایا کہ میں اس کی نجات کا ضامن بنتا ہوں. فرمایا کہ جو ہے اتنا بڑا کام ہے. معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے کوئی شخص عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے نا، اس کی تلقین کر رہا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھا رہا ہے، منوا رہا ہے،
لیکن دوسری طرف ایک شخص عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جو ہے معاملہ یہ ہے کہ کوئی اگر اس کی حفاظت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے جو ہے بھیجے ہوئے احکامات کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی ختم نبوت کی حفاظت کر رہا ہے تو فرمایا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شان جو ہے ختم نبوت اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو اس کام اور مقام کی عظمت کو آپ کا اندازہ کریں۔ یہ موقع نہیں ہے، ورنہ بہت سی قرآن کی آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارتداد کے خلاف جو ہے کام کرنے والوں کی جو ہے فضائل بیان فرمائے، اور وہ فضائل صحابہ کرام کے فضائل، وہ فضائل قیامت تک آنے والے ایسے ہیں کہ اگر اس کو سن لیا جائے تو جو ہے ہم ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو ہے ارتداد کے خلاف کھڑے ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ایسے لوگ ہمارے علاقے میں کام کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہمیں چوکنا ہونا چاہیے، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ کیسے کرنا چاہیے؟ آپ اندازہ کریے، جیسے مولانا جو ہے کچھ اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ بچہ چھوٹا سا ہے، ہم اس کو جو ہے اسکول بھیج دیے، نہ اس کو قرآن پڑھنے کی فکر کرائے، نہ عقیدہ بتانے کی فکر کرتی ہے، نہ اس سلسلے میں کوئی محنت کی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بچے پروان چڑھے، بڑے ہوئے، کالج میں چلے گئے، وہاں پر بھی ان کو کوئی موقع نہیں ہے۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ بڑی مشکل سے ایک جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، وہاں پر تو آئے، وہاں پہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب جو ہے اردو خطبہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آتے ہیں، تو بھائی دین کا علم ملے گا کہاں سے؟ جب جو ہے ایسے فتنے آئیں گے تو کیا کامیاب نہیں ہوں گے؟ یقیناً کامیاب ہوں۔ تو کرنا کیا ہے؟ مدارس سے اپنے بچوں کو جوڑے، مکاتب سے اپنے بچوں کو جوڑے، تاکہ وہاں سے جب وہ جو ہے بچہ نماز سیکھے، ویسے عقیدہ سیکھے، جہاں قرآن سیکھے وہاں پر اسے جو ہے اس کے ایمان کو بچانے کی فکر کی جا سکے۔ اس لیے جو ہے اپنے حلقے میں جو مدارس قائم ہیں ان کو مضبوط کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا منصور صاحب، مفتی منصور صاحب کو کہ جو ہے انہوں نے یہاں ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ ہم میں کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس ادارے کو مضبوط کیا جائے، اور یہاں جو ہے جو انہوں نے محنت کی ہے، جو فتنہ شکیل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، تمام جو ہے مخالفتوں کے باوجود ہمیں جو ہے ان کا ساتھی بننا چاہیے کل، تاکہ جو ہے کل قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں تو کچھ تو ہم جو ہے یہ بات کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق آپ کی جو ہے ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی کوشش کی تھی، ہم اپنی استطاعت کے مطابق لگے ہوئے تھے تاکہ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ہم کچھ تو جو ہے منہ لے کر جا سکیں۔ اس لیے جو ہے اس بارے میں فکر ہونی چاہیے۔ دوسری اہم بات، اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ سب سے پہلے جو ہے مکاتب میں انہیں ہر حال میں بھیجیں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مکتب میں بھیجیں تاکہ ان کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت ہو سکے، اعمال کی حفاظت ہو سکے۔ یہ ایک فتنہ نہیں، مسلسل کئی فتنے آ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور وہ ایمان کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ موقع نہیں ہے بیان کرنے کا، فتنے مسلسل آ رہے ہیں، تو ان سے بچانے کے لیے یہاں پر یہ کام ہونا چاہیے۔ دوسرا اہم کام یہ کہ اس کام کو مسلسل کرنا ہے۔ تو مسلسل کام ہوتا ہے یہ کہ اب جلسہ کیا گیا، تھوڑا سا جذبہ پیدا ہوا، لیکن پھر اپنے جو کاموں میں ایسے ہم مشغول ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں، چاہتے ہیں کرنا لیکن بھول جاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک مناسب جو ہے رائے یہ ہے کہ یہاں پر کچھ علماء کرام اور جو ہے عوام جو لوگ چاہتے ہیں کام کریں اس سلسلے میں، تو وہ ایک ہفتے میں ایک دن متعین کریں جس میں ہم بیٹھ جائیں، جس میں جو ہے اسی عنوان پر بیٹھیں، اور بیٹھ کر کرنا کیا ہے؟ جائزہ لینا۔ آپ کو اس گاؤں کے بارے میں معلوم ہے کہ یہاں فتنہ آیا، آپ کو یہاں سے بازو کیا حال ہے نہیں معلوم، آپ کے اطراف میں کتنے گاؤں ہیں وہاں پر کیا حالات ہے نہیں معلوم، وہاں کی کون خبر لے گا؟ یہاں پر اب ان کے لیے کام کرنا آسان نہیں ہے، یہاں پہ حالات تنگ ہو گئے، تو وہ جو ہے وہاں جا کر کام کریں گے جہاں انہیں کوئی نہیں جانتا، یہاں وہاں جو ہے کسی طریقے سے فتنہ مچا سکتے ہیں۔ تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں کی فکر کے ساتھ ساتھ اطراف کے لیے بھی جو ہے کچھ پلان بنائیں، ہفتے میں ایک دن چند لوگ جو ہے الگ الگ علاقوں میں جا کر ان فتنے سے لوگوں کا آگاہ کریں۔ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں قریب میں کئی جگہوں پر فتنہ آ چکا ہے، ان تمام تک جو ہے لوگوں کو جو ہے فتنے سے مبتلا ہونے سے پہلے ان تک یہ خبر پہنچائی جائے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اور یہ لوگ کیا دھوکہ دے رہے ہیں۔ کم سے کم اگر ہمارا عقیدہ پہنچ جائے گا تو پھر وہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان تک ہمارا عقیدہ نہیں پہنچا، اس لیے دھوکے کا شکار ہے۔ تو ہفتے میں ایک مرتبہ جو ہے علماء اور جو ہے ذمہ دار جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہر آدمی یہ سمجھے کہ یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ میری جو ہے جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، اس لیے میں اس میں شامل ہوں گا، میرے آنے والی نسلوں کی ایمان کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اکابر نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے قربانیاں دے کر جو ہے ہم تک دین پہنچایا ہے۔ آج ہم بیٹھ کر یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں،
تو ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ آج ہم بیٹھ کر جو ہے دین کی بات کر رہے ہیں۔ آپ غور کریں کہ ہمارے بعد آنے والی ہماری نسلوں کا حال کیا ہوگا اگر ہم جو ہے اس طریقے سے غفلت کا شکار ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بھی ایمان پر باقی رہیں، اگر ان کے ایمان محفوظ رہے، وہ جنت کے مستحق بنے، تو پھر ہمیں بھی قربانی دینی پڑے گی، ہمیں بھی فکر کرنا پڑے گا، ان کا خلا خما کرنا پڑے گا، ان کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں لوگوں کو پہلے سے آگاہ کرنا پڑے گا، چھوٹے چھوٹے پامفلیٹس بنائے جائیں، کتابیں چھاپی جائیں، جا جا کر پہنچائے جائیں، لوگوں کو آگاہ کیا جائے، ان کی نشانیاں بتائی جائیں۔ اس سلسلے میں ایک منظم کام ہونا چاہیے۔ جو ادارہ یہاں قائم ہے ان کے ساتھ مل کر، جو علماء یہاں پر ہیں، جو ذمہ دار موجود ہیں، سب مل کر جو ہے سر جوڑ کر بیٹھیں اور فکر کریں کہ اب تک جو ہو چکا، اب تک جو متاثر ہو چکے، اب کوئی ایک بھی مزید جو ہے نوجوان، کوئی ایک مرد اور عورت متاثر نہ ہو۔ اس سلسلے میں ایک دوسری گزارش یہ ہے کہ جہاں ہم مردوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج کا یہ پروگرام ہمارے عورتیں بھی اس میں جوڑ لی جاتی، کیونکہ عورتوں پہ بڑا محنت ہو رہی ہے۔ جیسے مولانا نے بتایا کل ہم جس علاقے میں گئے تھے، وہاں پر جو ہے کئی عورتیں متاثر ہیں، کئی گھرانے متاثر ہیں۔ وہ کیسے متاثر ہیں گھر میں معلوم ہی نہیں۔ وہ نوجوان جو ہے رشتہ دار تھا، آیا خاموشی سے جو ہے مامی سے، چاچی سے، رشتہ داروں سے ملتا رہا، لڑکیوں کو متاثر کرتا گیا، یہاں تک کہ شوہر کو پتہ ہی نہیں 2 سال سے جو ہے عورت شکیلی بن چکی ہے اور اب شوہر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اب جب ہم جا کر معلوم کیے تو لوگ آہستہ آہستہ بات کھلی، تو شوہر کو پتہ چلا کہ یہ تو گھرانہ، میرا گھر، میری بیوی وہ متاثر ہو چکی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کیسے حالات ہیں۔ تو اس لیے عورتوں کی بھی فکر کرنی چاہیے، ان کے لیے خصوصی نشستیں ہونی چاہیے، ان تک پیغام پہنچنا چاہیے۔ جہاں مردوں کی فکر ہو وہیں عورتوں کی فکر ہو۔ بہت سی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے تو آئندہ کبھی موقع ملے گا تو بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، امت کی ایک ایک نوجوان کی حفاظت۔ ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ جو غفلت آج تک ہوئی ہے، اے اللہ اس غفلت کو معاف فرما، اے اللہ ہماری غفلت کے نتیجے میں کتنے ہی نوجوان مرتد ہو چکے ہیں، اے اللہ وہ جہنم کا شکار ہو چکے ہیں، اے اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما، اے اللہ آج ہم عزم کرتے ہیں، اے اللہ آج ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اب مزید کوئی بھی نوجوان متاثر نہ ہو، اس لیے ہم اپنی استطاعت کے مطابق انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اس ارادے میں کامیاب فرما، اے اللہ ہم کو اپنی طاقت و قوت کے اعتبار سے اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم اگر ہمارے اوپر نظر کریں تو یقیناً ہم کچھ کام نہیں کر سکتے، لیکن اے اللہ اگر آپ کام کرا دیں تو یقیناً بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اے اللہ ایک ایک نوجوان کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ایک ایک نوجوان مرد و عورت کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم میں ہر شخص کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو مرتد ہو چکے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ان کو ضلالت اور گمراہی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ اس سلسلے میں صحیح محنت پر صحیح کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، صحیح جہد میں اللہ محنت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو کمیاں ہمیں معاف فرما، جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ معاف فرما، اے اللہ ایمان سے متعلق سنجیدگی سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پوری انسانیت تک دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ انسانیت تک اللہ دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مانگا گیا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو ہمیں بیمار ہے انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اے اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں کا یہاں جو بھی موجود ہے، اے اللہ جو ہمیں موجود نہیں ہے، اے اللہ تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما، اے اللہ ہمارے حالات کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہمیں اے اللہ ہر فتنے سے ہر شر سے اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ
اللہ ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، اے اللہ ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان ہی کی حالت میں اللہ موت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت کا مستحق بنا دیجیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔